5ویں صدی عیسوی کا یورپ ایک ایسا خطہ تھا جہاں سلطنت روم اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے دشمن چاروں طرف سے اسے کمزور کرنے میں لگے تھے، لیکن ان سب میں سب سے خطرناک دشمن وہ شخص تھا جسے دنیا اٹلا ہن کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کا نام سنتے ہی یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خوف سے کانپنے لگتے۔ اس کی فوجیں جہاں سے گزرتے وہاں تباہی کے سوا کچھ نہ بچتا۔ اٹلا کو تاریخ میں خدا کا عذاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جس علاقے پر حملہ کرتا وہاں قیامت برپا ہو جاتی۔ اٹلا کی کہانی کا آغاز وسطی ایشیا کے خانہ بدوش ہن قبیلے سے ہوتا ہے۔ ہن وہ وحشی جنگجو تھے جو صدیوں سے اپنی تباہ کن یلغاروں کے لیے مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تیز رفتار گھوڑوں پر سفر کرتے، بستیوں کو لوٹتے، شہروں کو جلا دیتے اور اپنے دشمنوں کو عبرتناک انجام دیتے۔ یہی قبیلہ ہے ایک دن یورپ میں داخل ہوا اور رومن سلطنت کی نیندیں اڑا دیں۔ اٹلا کی پیدائش 400 میں ہوئی۔ بچپن ہی سے وہ سخت تربیت سے گزرا۔ تیر اندازی، گھڑ سواری، تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی، یہ سب کچھ اس نے بہت کم عمری میں سیکھ لیا تھا۔ جب اس کے چچا نے ہن سلطنت کی حکمرانی سنبھالی تو اٹلا اور اس کا بھائی بلیڈا بھی طاقتور بننے لگے۔ 424 میں جب ان کے چچا کی موت ہوئی تو دونوں بھائی ہن سلطنت کے حکمران بن گئے۔ لیکن زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ اٹلا نے اپنے بھائی کو قتل ہو گئے کر کے اکیلے حکومت سنبھال لی۔ اب وہ ہن قبیلے کا بلا شرکت غیر حکمران تھا اور یورپ کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ رومن سلطنت اس وقت 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ مشرقی رومن سلطنت، جسے بازنطینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، اور مغربی رومن سلطنت۔ اٹلا نے پہلے مشرقی رومیوں پر حملہ کیا اور تباہی مچا دی۔ 401 میں اس کی فوج نے بلکان کے علاقے میں کئی شہروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ رومی بادشاہ تھیوڈوسیس دوم نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آخر کار اس نے اٹلا کو بھاری تاوان دے کر وقتی طور پر جان چھڑائی، لیکن اٹلا کے لیے یہ کافی نہ تھا۔ اس کی بھوک اور بڑھ گئی تھی۔ اب اس کی نظریں مغربی رومن سلطنت پر تھیں جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ اس وقت کمزور ہو چکی تھی۔ 450 میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ مغربی رومن سلطنت کے بادشاہ ویلنتینین سوم کی بہن ہنوریا کو اس کا بھائی ایک ناخوشگوار شادی پر مجبور کر رہا تھا۔ ہنوریا نے اٹلا کو ایک خفیہ پیغام بھیجا اور مدد مانگی، ساتھ ہی اپنی انگوٹھی بھی بھیجی جو اس زمانے میں شادی کا پیغام سمجھا جاتا تھا۔ اٹلا کو ایسا لگا جیسے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ ہنوریا اب اس کی بیوی ہے اور وہ اپنے حق کے لیے مغربی رومی سلطنت پر حملہ کرے گا۔ 461 میں اٹلا نے اپنی سب سے بڑی جنگ لڑی۔ اس کی فوج نے فرانس پر چڑھائی کی اور کیٹالونین میدان جنگ میں رومن جرنیل ایتیوس اور اس کے اتحادیوں سے ٹکرا گئی۔ یہ جنگ یورپ کی تاریخ کی سب سے خونریز جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ ہزاروں لاشیں زمین پر بکھر گئیں، خون کی ندیاں بہہ نکلیں اور ایک وقت ایسا آیا کہ خود ہی ہو گئیں۔ اٹلا کو پسپا ہونا پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ یورپ میں کسی بڑی مزاحمت کا سامنا کر رہا تھا، لیکن یہ شکست بھی عارضی تھی کیونکہ اٹلا کا خواب ابھی ختم ہونا باقی تھا، نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہی سال 452 میں وہ دوبارہ حملہ آور ہوا اور اس بار اس کا ہدف اٹلی تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے کئی شہر تباہ کر دیے اور روم کی طرف بڑھا۔ رومیوں کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن عین اس وقت جب لگتا تھا کہ روم بھی جل کر راکھ ہو جائے گا، ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ پوپ لیو اول، جو اس وقت عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما تھے، اٹلا سے ملنے گئے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی، لیکن حیرت انگیز طور پر اٹلا نے روم پر حملہ نہیں کیا اور اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ پوپ نے اسے بھاری دولت دے کر واپس بھیجا، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ اس نے کسی روحانی طاقت کا حوالہ دے کر اٹلا کو ڈرا دیا تھا۔ 403 سال میں اٹلا کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز باب لکھا گیا۔ وہ اپنی نئی بیوی سے شادی کر رہا تھا اور خوشی میں شراب پی رہا تھا، لیکن اسی رات وہ اپنے خیمے میں مردہ پایا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اپنی ناک سے بہنے والے خون میں دم گھٹ کر مر گیا۔
کچھ کا کہنا ہے کہ اسے اس کی نئی بیوی نے قتل کر دیا، جبکہ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ یہ کسی اندرونی سازش کا نتیجہ تھا۔ جو بھی ہو، اٹلا کی موت کے ساتھ ہی اس کی سلطنت بکھر گئی۔ اس کے بیٹے کمزور اور نااہل ثابت ہوئے اور جلد ہی ہن سلطنت کا شرازہ بکھر گیا۔ جو قبیلہ کبھی یورپ کو لرزہ دیتا تھا، وہ چند سالوں میں ہی تاریخ کے صفحات میں گم ہو گیا، لیکن اٹلا کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہا۔ آج بھی وہ جنگی حکمت عملی، بے رحمی اور تباہ کن یلغاروں کے حوالے سے تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اسے ظالم اور سفاک حکمران کہتے ہیں، جبکہ کچھ اسے ایک عظیم فاتح سمجھتے ہیں جس نے یورپ کے تخت و تاج کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ وہ داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ایک دن دنیا پر حکمرانی کرنے والا شخص بھی مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اس کی کہانی رہتی دنیا تک سنائی جاتی ہے۔